السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے آیت مقدسہ نمبر 23، 24، ان دو آیات پہ ہم کوشش کریں گے۔ سورت بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 23 پر جب بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی اس میں والدین کی اہمیت پر اور والدین کے فرائض پر بات چیت ہو رہی تھی، جس پر ہمارا درس مکمل ہو گیا تھا اور آگے نہیں چل سکا۔ آج انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں جس کو ہمیں بیس بنانا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی بالادستی اس اعتبار سے پوری سوسائٹی اور معاشرے میں کہ وہ اللہ خالق ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، سب کچھ ہے۔ اور دوسرا ایک فیملی یونٹ کے اعتبار سے آئلی اور فیملی لائف میں ماں باپ کے جو فرائض اور ان کا کردار ہے، یہ اصل میں بیس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنی جو اہمیت ہے اور بالادستی اور رٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اہمیت وہ رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، جس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ان پر احادیث بہت زیادہ ہیں جو ہم اگر عرض کریں تو بڑا ہی وقت چاہیے، لیکن ہم نے کل کچھ گزارشات کی تھیں کہ والدین جو فرائض اپنے ادا کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ پر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ والدین جب بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو جس جذبہ محبت سے کرتے ہیں بہت آئیڈیل ہے، ایکسیلنٹ ہے، لیکن یہ جذبہ محبت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا سے جب خدمت کریں گے تو یہ بچوں کی خدمت عبادت ہوگی۔ بچے کی خدمت ماں جب کرتی ہے اور باپ کرتا ہے یہ عبادت ہے، اس سینس میں کہ اللہ کا حکم ہے، اس سینس میں کہ اللہ کی رضا ہے، اس سینس میں کہ دنیا کے اندر ہم ان کے مربی ہیں، ہم دنیا میں وہ عارضی طور پر رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، اور یہ حقیقی جو رب ہے جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اسی کا آرڈر اور حکم سمجھ کے یہ اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے، جب اتنا بڑا حکم اللہ کا سمجھ کر ہم یہ کام کریں گے تو وہ عبادت بنے گا۔ اور پھر آگے آپ آج سنیے، پھر وہ اللہ جس نے اتنا آرڈر اور حکم دیا ہمیں اور ہم نے ذمہ داری پوری کی، جب انہی والدین کو آگے جا کر کچھ مشکلات کا سامنا آ سکتا تھا، پریشانی آ سکتی تھی، تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے جیسے اپنی نافرمانی
یا اللہ کی کو حکم عدولی کرے تو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ نے ماں باپ اگر اولاد ان کی حکم عدولی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، کوئی گستاخی کرتی ہے تو اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوا۔ خود اللہ نے اس کا کرائٹیریا طے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ والدین کے ادب، اس کے احترام، اس کے جو دائرے ہیں، کرائٹیریا اللہ نے کیا طے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، او کلاہما فلا تقل لہما اف، آپ نے ان دونوں کو اف بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات چیت کرنی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے، کریم، انتہائی شائستہ انداز میں، ادب کے انداز میں۔ اور اس کا بھی اللہ نے آگے مزید طریقہ بتا دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا، آپ ان کے سامنے جھکا دیں، جناح الذل، عاجزی کے کندھے، من الرحمتی، بڑے ہی رحمت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وَقُلْ، اور کہیے، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری تربیت کی، میری پرورش کی۔ ذرا چند جو یہاں جملے ہیں ان کو نکات بنا کے ہم بات چیت کرتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت، جیسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتے، اصول و ضوابط دے دیتے ہیں، اور یہ اصول و ضوابط اللہ نے جو دیے یہاں پر بڑے ہی اہم ہیں۔ ان اصول و ضوابط کو اگر ہم ماڈل بنا لیں تو ماں باپ اور اولاد کے ساتھ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ آج اس معاشرے کے اندر جو گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ گیپ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو والدین کی ذمہ داریاں جو کل عرض ہم نے کی، آج بھی اشارہ کیا ہے، وہ والدین کو سمجھنی چاہیے۔ اس اعلیٰ تعلیم و تربیت کے جو دائرے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور پھر تعلیم و تربیت کے جو طریقہ کار اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، جو ہم نے مختصر عرض کیا تھا۔ پھر اب اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس فیملی لائف میں، فیملی یونٹ میں ماں باپ نے اپنا کردار پورا کر دیا ہے، ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، اب کچھ بچوں کے فرائض ہیں جو شروع ہو گئے۔ جو والدین کے فرائض تھے وہ بچوں کے حقوق تھے، اب جو والدین کے حقوق ہیں وہ بچوں کے فرائض ہیں۔ بچوں کا جو فرض ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، اب انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اور اس کرائٹیریا کو اللہ نے خود مقرر فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ والدین کی عمر کا تقاضا یہ ہے وہ بوڑھے ہو گئے، ممکن ہے ایسی گفتگو کریں جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ پہلی بات تو یہاں ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب 50، 60، 70 سال گزر گئے ہیں تو اب دور کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ یہ آپ کا بچہ جو اب 20 سال کا ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا یا 30 سال کا ہو گیا ہے، اب جس دور میں اس نے آنکھ کھولی اور آگے بڑھا، اب اس کے تقاضے مختلف ہیں، وہاں تعلیم و تربیت کا اور ماحول ہے، ہمیں اس کو جج کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان حالات کا جائزہ لیں، لیکن اب اگر والدین اس سطح پر نہیں ہے، ان کے اندر وہ پرانی چیزیں موجود ہیں جس کو ہم قدامت پسندی کہتے ہیں، جس کو ہم بڑی پرانی چیزیں کہتے ہیں، بڑے ہمارے بزرگ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اولاد اگر اتنی باشعور اور عقل والی ہے
تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے والدین کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو پچھلی ہیں جو ساتھ آ رہی ہیں اور رہنی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ شعور اولاد کو لینا چاہیے۔ اب ان کو ڈیلنگ کیسے کرنی ہے؟ ڈیلنگ یہ کرنی ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب ہے جیسے ہم بے ادبی کا ایک لفظ بولتے ہیں، گفتگو میں کسی کو اوئے کہہ دیتے ہیں۔ کسی کی بے ادبی جب کرتے ہیں تو ہم یا گستاخی کرتے ہیں تو ادب کے لفظ کی بجائے وہ لفظ بول دیتے ہیں جس کو ادب کے دائرے میں نہیں آتا، گستاخی کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اور یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا، اوئے بھی نہیں کہنا۔ یا اللہ کیا کہیں؟ اللہ نے دائرہ طے کر دیا ہے، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، پھر کہنا کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما، ہم نے وہ لفظ بولنا ہے جو ادب کے دائرے میں ہے، اچھا لفظ، شائستہ لفظ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان والدین کو جو بظاہر نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ شاید ہمارے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یا اچھی بات نہیں سن رہے، یا اچھا جملہ نہیں بول رہے، لفظ نہیں بول رہے، تو بھائی آپ تو بڑے عقل مند ہیں، آپ تو نئے دور کے ہیں، تو آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھا دیں۔ آپ ان کے پاؤں پکڑیں، ادب کریں، ان کو دبائیں، ان کو کہیں یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور اگر ہم یہ معاملہ ایسے کرتے ہیں تو اس کا یہ پازیٹیو نتیجہ نکلے گا۔ آپ کی جو رائے ہے اختلافی رائے ہو گیا، آپ کی جو رائے ہے اس سے یہ نقصان ہے، ہماری رائے سے یہ فائدہ ہے۔ اور پھر جذباتی ہو کر بات نہ کریں۔ پھر اگر اس وقت اس مجلس میں والدین کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نیکسٹ مجلس کا انتظام کر لیں۔ اب اگر یہاں میں آپ کو وہ گفتگو اور وہ طریقہ کار اور وہ بتاؤں جو ماں باپ کا آپ کے ساتھ بچپن میں تھا تو بڑا وقت چاہیے ہمیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، جب آپ اس قابل ہوئے کہ باتیں کرنے لگ گئے تھے اور ماں باپ آپ کو سمجھانے لگ گئے کہ 2-3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، آپ کو ماں باپ ایک بات سمجھاتے ہیں، آپ 10 دفعہ بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی سمجھاتے ہیں ماں باپ، 20 دفعہ بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی ماں باپ سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، اور بڑے پیار والے لفظ بول کے سمجھاتے ہیں۔ کبھی آپ کو بیٹا کہیں گے، کبھی آپ کو اور خوبصورت لفظ بولیں گے، مٹھو بولیں گے، فلاں بولیں گے، فلاں بولیں گے، اور اس انداز میں گویا آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات سمجھ جائیں۔ بیٹا بیٹا آپ کو کہیں گے۔ بھائی اگر میری وہ زندگی جس میں ماں اور باپ نے کم از کم 20 دفعہ مجھے بار بار سمجھایا، مختلف مجلسوں میں سمجھایا، تو اگر میں ماں باپ نہیں سمجھ رہے تو 2-3 مجالس میں ان کو سمجھا دوں تو کیا پریشانی ہے؟ ہم چاہتے ہیں ابھی ہمارا آرڈر ہے اور ماں باپ مان جائیں، اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اپنا بچپن تو دیکھو، ہر شخص جوانی کے بعد اگر اپنا پیدا ہونے سے لے کے کم از کم 7-8 سالہ زندگی دیکھ لے تو کئی ٹھوکریں کھاتا ہے بچہ، وہ کئی دفعہ گرتا ہے، ماں باپ اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، خیال کرتے ہیں، بار بار خیال کرتے ہیں، وہ غلط حرکت کرتا ہے، اس کو پیار کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ یہ دور اپنا یاد کر لو تو کم از کم آپ ماں اور باپ نے اگر 20 دفعہ کیا تو ہم 5 دفعہ ہی کر کے دیکھ لو، لیکن ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے، یہ جملے یاد رکھیے کہ ادب سے بات کرو، اور جب ماں باپ کے سامنے جھکنا ہے تو عاجزی کے سامنے، اپنے بازوؤں کو عاجزی کے سامنے پھیلا دو، عاجزی کے ساتھ پھیلاؤ، رحمت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ پھیلاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی کسی وقت، کسی لمحے، کسی سیکنڈ جذباتی نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا۔ کیوں؟ اگر غصے میں آؤ گے تو وہ مینجمنٹ جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے وہ لوز ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پہ فیملی یونٹ تباہ ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم آگے جائیں گے تو اللہ رب العزت کے جو دائرے جب لوز ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ ناراض ہوں گے تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔
انشاءاللہ العزیز کل مزید اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔